وہ لا رہا ہے خدا کی وحدانیت کے اوپر اور شخصیت پرستی کے خلاف بات تو وہ چلی آ رہی تھی نا. مثال وہ دے رہا ہے کہ جو روزمرہ ہمارے دیکھنے میں آتی. فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حمل قرار پا جاتا ہے، پہلے خفیف ہوتا ہے پھر وہ ثقیل ہوتا ہے. وہ دونوں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر تندرست و توانا بچہ تو عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے. لیکن فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہم اللہ. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو لے کے کبھی اس درگاہ پہ پہنچ رہے ہیں کبھی اس رکعت پہ پہنچ رہے ہیں. آپ کا دیا ہوا ہے تیرا دیتا نہ لکھا ہے ہوندا نا یہ ایسے ہی نہیں نام آ گیا ہوا. یہ چیز روزمرہ کے دیکھنے کی اور چیزوں میں بھی دعا کرانے کے لیے یہ جاتے ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے اس کے کان میں ایسا افسوس پھونکا کہ تو حیات جاوید اولاد کے ذریعے سے حاصل کر سکتا. تو زندگی کے پہلے حصوں میں بھی اولاد کی تمنا تو ہوتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا دیا بجھنے کے قریب ہے تو اس زمانے میں تو پوچھو نہیں کہ یہ کتنی پھر آپ دیکھتے ہیں کتنا یہ مارا مارا پھرتا ہے کم پھرتی ہے بہت زیادہ. اور اس میں تو ایک معاشی پہلو بھی ہوتا ہے. یہ بیچاری جانتی ہے اس قانون کے بعد جو میرا حشر ہونے والا ہے. اگلے بتوں بھر کے باہر کاٹ دیں گے. اچھی اچھی صاحب جائیداد بیواؤں کو بھی دیتا جو شریک ان کے ساتھ کرتے. یہ شریک ملازہ فرمائی ہے. اس لیے اس کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کے دل میں تو یہ چیز خاص طور پہ ہوتی ہے. اول تو ابتدائی زندگی کے اندر ہی اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس بیچاری کا حشر کئی خودکشیاں نظر آئی ہمارے. لیکن آخر میں جا کے تو پھر پوچھو نا ایک ایک درگاہ کے اوپر جہاں جہاں کسی نے یہ کہا اس سے میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے. جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار ہوا اور چھوتے جا اور درخت پہ تھلے باؤ مڑیاں پہ جا قبراں پہ جا حضرت صاحب پہ جا پھر رہے ہیں. کیا کم از کم یہ بیچاری اور زیادہ شدت سے پھر رہی ہے. یہ وہ مقام ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی یہی چیز تھی. آج اس تہذیب و تمدن کے زمانے کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. قرآن نے شرک کی مثالیں تو بہت سی اور ہو سکتی تھی. یہ انتہا درجے کی جو چیز ہے کہ جس میں شبہ ہی کچھ نہ ہو. روزمرہ جس چیز کو ہم دیکھیں کہ واقعی یہ شرک ہوتا ہے وہ مثال اس نے دی کہ اولاد کے معاملے میں تو پوچھو نا پھر شرک کی کیا کیفیت ہے. اللہ دیتا تو کبھی کبھی کا نام ہوتا ہے، پیرا دیتا تو پھر پوچھو نا کہ کتنے نام ہوتے ہیں. یہ ہے وہ شرک جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی. کس طرح سے یہ درگاہوں پہ جاتی ہیں، کس طرح سے یہ ان لوگوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں. یوں ہی یہ آیت میرے سامنے آئی، بہت پرانی بات ایک یاد آ گئی. یعنی میں نے کہا کہ اس کے لیے کسی خاص واقعے سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ تھا بڑا دلچسپ، میرے بھی ذہن میں چپک گیا تھا. لاہور سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، شاید اب بھی نکلتا ہو، انوار الصوفیہ. صوفیہ حضرات کا وہ ترجمان ہوتا تھا. سن 41 کی بات ہے. اس میں اولیاء کرام کی کرامات کے سلسلے میں ایک بزرگ کی کرامت ہے. وہ ایسی تھی کہ طلوع اسلام کے فائل میں وہ محفوظ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ انہی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں. بات تو 30 32 31 سال کی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس مسئلے میں یہ شرک کہاں تک پہنچتا ہے. یہ میرے سامنے ہے طلوع اسلام کا 41 کا فائل، انوار الصوفیہ، مارچ 41 کا وہ پرچہ تھا. وہ کوئی سرمست بزرگ تھے، شاہ سید قلندر. شاہ سیدہ بھی اسے کہتے تھے، شاہ سید قلندر بھی کہتے تھے. ان کا کوئی تھا. لکھا ہے، میں وہی الفاظ دہرا دیتا ہوں. بہت سی کرامتیں ان قلندر صاحب کی ہیں، مگر ایک چھوٹی سی کرامت درج کی جاتی ہے. نمونے میں مجھے سر دے لینا چھوٹی سی کرامت. ایک دن ایک عورت
شاہ ولی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ جناب میرے ہاں کوئی بال بچہ نہیں، دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو لڑکا عطا فرمائے۔ آپ نے نظر باطن سے دیکھ کر فرمایا کہ تیری قسمت میں کوئی بچہ لکھا ہوا نہیں۔ وہ بہت دلگیر ہوئی اور پھر عرض کی، مگر پھر بھی وہی جواب ملا۔ آخر وہ عورت مایوس ہو کر واپس چلی۔ جب وہ چوک کنک منڈی میں پہنچی تو ایک ولی اللہ نور شاہ گدیلا نامی، جن کا مزار اب بھی اس جگہ بازار کی دکانوں میں موجود ہے، اس عورت کو ملے۔ اس نے ان کی خدمت میں حصول اولاد کے لیے التجا دعا کی۔ نور شاہ نے کہا خاطر جمع رکھ، خدا تجھ کو لڑکا دے۔ بس وہ اپنے گھر چلی گئی اور خدا نے اسے پورے دنوں پر لڑکا عطا فرمایا۔ وہ عورت حیران تھی کہ شاہ سید کی بات کبھی خطا نہیں دی، ان کا کہا پورا ہو جاتا ہے، اور میری بابت آپ نے کہا تھا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ لڑکا میرے ہاں کیسے پیدا کیا؟ بس وہ عورت لڑکے کو لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، دیکھو خدا نے مجھ کو یہ لڑکا عطا فرمایا۔ آپ نے پھر نگاہ اللہ محفوظ کی طرف کی اور دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ لکھا ہوا پایا۔ اس عورت سے کہا کہ تیری قسمت میں تو اللہ محفوظ کا لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آتا، یہ لڑکا تمہیں کیسے لکھا؟ عورت نے جواب دیا کہ جس روز میں آپ کے پاس اس مطلب کے لیے آئی تھی اور مایوس ہو کر واپس چلی گئی اور سیدھی نور شاہ کے ہاں پہنچی تو ان سے اولاد کے لیے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ خدا تم کو لڑکا دے گا۔ بس ویسے ہی ہوا اور خدا نے مجھ کو پورے دنوں کے بعد یہ لڑکا عطا فرما دیا۔ شاہ سید نے جب نور شاہ کی طرف نگاہ کی تو ان کی زبان پر یہ لکھا ہوا پایا، یعنی لاہ محفوظ میں تو نہیں، ان کی زبان پر لکھا ہوا پایا۔ تب شاہ سید نے کہا کہ بے شک دوست ہے، اگر نور شاہ نہ کہتا تو کبھی لڑکا پیدا نہ ہوتا، کیونکہ خدا نے نور شاہ کی زبان پر لکھا ہوا تھا، لاہ محفوظ تو نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ فقیروں کی زبان بھی لاہ محفوظ ہوتی۔ دو یا نہیں کہ اٹھے دینا جڑا اتنے لکھنا بھول گیا اور ایسے لکھ دیتا، یہ لاہ محفوظ۔ اور خدا تعالیٰ فقیروں کی زبان پر لکھ دیتا ہے، وہ جیسا فرمائے ویسا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑی بات دلچسپ، شاہ صاحب کو مذاق کی تھی، انہوں نے عورت سے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو کہتی تھی یہ لڑکا ہے۔ جب عورت نے دیکھا تو وہ لڑکی ہو گئی، حیران ہوئی کہ میں تو گھر سے لڑکا لے کر آئی تھی، یہ لڑکی کیسے ہو گئی؟ بس وہ عورت لڑکی کو لے کر نور شاہ کی خدمت میں پہنچی اور ان سے سب حال سنایا کہ آپ کی دعا سے خدا نے مجھ کو لڑکا عطا فرمایا۔ شاہ صاحب پہلے تو کہتے تھے تمہاری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، اور میں ان کو دکھلانے گئی تھی کہ آپ تو کہتے تھے تمہاری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، اور نور شاہ کے کہنے پر مجھ کو خدا نے لڑکا عطا فرمایا، تو آپ نے یہ سن کر کہا کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو ان کے کہنے سے یہ لڑکی ہو گئی۔ اس پر نور شاہ صاحب مسکرائے اور کہا کہ نہیں بھائی، لڑکی نہیں لڑکا ہے، غور سے دیکھ۔ جب عورت نے دیکھا تو لڑکا نظر آیا، پھر شاہ صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھو شاہ صاحب یہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے کہا کہ عورت تم غلطی کرتی ہو، یہ تو لڑکی ہے، لڑکا کہاں ہے؟ جب پھر عورت نے دیکھا تو لڑکی ہو گئی۔ بس اسی وقت پھر نور شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ جناب یہ تو پھر لڑکی ہو گئی ہے، جس پر نور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، دیکھ یہ تو لڑکا ہے۔ ان کے کہنے پر پھر جب عورت نے دیکھا تو لڑکا ہی پایا۔ تب عورت نے کہا کہ میں کیا کروں، جب آپ کے پاس آتی ہوں تو لڑکا ہو جاتا ہے، جب شاہ صاحب کے پاس جاتی ہوں تو لڑکی ہو جاتی ہے۔ اس پر نور شاہ صاحب نے کہا کہ اب شاہ صاحب کے پاس نہ جانا، سیدھی اپنے گھر کو چلے جانا، پھر وہ لڑکا ہی رہے گا۔ کے بعد کہا کہ عزیز دیکھا کہ خدا کے بندے ایک نظر میں کچھ کا کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ انوار الصوفیہ عجیب و غریب، وہ کہتے ہیں ان کی چھوٹی سی یہ کرامت ہے جو دکھائی ہے انہوں نے۔ یہ ہے عزیزان من آپ کے ہاں کے یہ لوگ جن کو خدا کا شریک بنا، خاص طور پر اولاد کے مسئلے میں، اور اس قسم کی کہانیاں تو آپ روز سنیں گے پھر ان لوگوں کے خدا کی لوح محفوظ میں نہیں۔ کلندر شاہ بھی سچا تھا، اس نے وہاں نگاہ ڈالی،
اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو نور شاہ کی زبان سے لکھا ہوا، کہتے ہیں اگر نور شاہ نہ کہتا تو پھر نہیں ہو سکتی تھی، پھر یہ ہوا، اور پھر قلندر شاہ اور نور شاہ میں آپس میں چل گئے ڈورے آبے آگے، یہ لڑکا ہو لڑکی، یہاں ہے آپ کی امت عزیزان مان، اس قرآن کی وارث فتعال اللہ ہو اما یشرکون، دو لفظ کہتے تعال اللہ ہو اما یشرکون، بہت بلند اور اونچا ہے وہ جو یہ اس کے ساتھ شرک کرتا، اور دلیل ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کہا کہ ان کو خدا کا شریک بناتے ہو کہ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، یوں کا ان سے کیا ہو کہ صاحب یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا، مکھی پیدا کر دیجیے، وہ تو لڑکا پیدا کر دیا تھا نا ان کے کہنے کے مطابق، کبھی نہیں ہو سکتا چیزا نے کہا کہ جو کبھی کچھ پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا شدہ ہے، وہ کیا پیدا کریں، کیا بات ہے، کوئی پیر یا پیر زیادہ آسمان سے نہیں اترا ہوا ہوتا، مخلوق ہوتا ہے، جو خود مخلوق ہے، جو اپنی پیدائش سے قادر نہیں تھا تو دوسروں کی پیدائش کا اختیار کس طرح سے رکھ دے گا، کیا دلیل، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، پیدا کرنا تو ایک طرف رہا، وہ تو قانون خداوندی کے سزا کسی کی کچھ مدد بھی نہیں کرتا، اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ میں پچھلی دفعہ میں نے عرض کر دیا کہ کس طرح ان کی کیفیت یہ ہوتی، اپنے مرید جو بیمار آتے ہیں ان کو تو دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، اور وہی مرض اپنے میں ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ان سے ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے،